خدا لگتی بات کہیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات کا جواب دو۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے یہ سمجھانے کے لیے، اوے مکے والوں بت نہ پوجا کرو، نبیوں کی قبریں پوجا کرو۔ بولو بولو، جو تمہارا دل مانتا ہے تو بولو۔ پھر یہ کہنا کہ ہم قبریں پوج رہے ہیں، یہ آیتیں ہم پر کیسے فٹ ہو سکتی ہیں؟ قرآن کی یہ آیتیں، یہاں قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے، وہ مالک نہیں ہے، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے اس پردے کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، خدا دی قسم اللہ بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے۔ یہ کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم میں، میرے گھر میں جتنی بہاریں ہیں یہ فلاں حضرت کا کرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یملکون، لا یملکون کا معنی کرو، لا کا پہلے معنی کرو، لا آگے یملکون کا کرو، وہ مالک نہیں ہے مثقال ذرۃ، جٹاں نوں بھی پتا بے ذرہ کی ہوندا، پٹھان نوں بھی پتا بے ذرہ کی ہوندا، عرب والوں کو بھی پتا ہے کہ ذرہ کیا ہوتا ہے، ہندی والوں کو بھی پتا ہے کہ ذرہ کیا ہوتا ہے، لکھنؤ والوں کو بھی پتا ہے کہ ذرہ کیا ہوتا ہے، سندھی کو بھی پتا ہے کہ ذرہ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر زبان میں اسے ذرہ ہی کہتے ہیں، پشتو میں بھی ذرہ ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی ذرہ، اردو میں بھی ذرہ۔ اللہ نے فرمایا کسی نو سمجھانا نہ پاوے، الف نو کلی سمجھن والا جٹ اس کے سامنے بھی یہ آیت آئے تو وہ بھی سمجھ جائے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، وہ ایک ذرے کے بھی مختار نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ وہ بت پوجتے تھے اور یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں۔ کوئی میرا نیا بھائی یہاں آیا ہے جس نے آج سے پہلے ہمیں کبھی نہیں سنا، وہ میری بات کو غور سے سنیں، میں بڑے پیار سے بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی محبت سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کا آخری وقت ہے، حدیث کی کوئی سی کتاب آپ اٹھائیں، بخاری اٹھا لیں، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مشکات، موطا امام مالک، مصنف عبد الرزاق، جو کتاب آپ کے گھر میں ہے حدیث کی اٹھاؤ، باب نکالو، باب بھی بتا دیتا ہوں، باب وفات النبی صلی اللہ، وہ باب نکالو، پڑھو اس حدیث کو۔ میرے نبی نے زندگی کے آخری لمحات میں حضرت عائشہ کے حجرے میں فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ کون لعنت کرنے لگ گیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آج ان کی زبان مقدس پہ یہ لفظ آ گئے، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ آپ تھوڑا سا دماغ کو تازہ کریں گے، میں آپ سے ترجمہ کروانا چاہوں گا، کچھ لفظوں کا میں کروں گا، کچھ کا آپ کریں گے۔ یا رسول اللہ کیوں لعنت ہو؟ کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا اتخذوا، انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء، کرو مانا، قبور کس کی جمع ہے؟ انبیاء کس کی جمع ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو
مساجدہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو. تیرا عالم تجھے سمجھاتا ہے، تیرا خطیب تجھے سمجھاتا ہے، تیری جماعت کا مقرر تجھے سمجھاتا ہے. وہ بت پوجتے تھے، وہ ایسے بتوں کے بارے میں ہیں. تیرا خطیب تجھے کہتا ہے وہ بت پوجتے تھے. آمنہ کا لال کہتا ہے وہ نبیوں کی قبریں پوجتے تھے. میں فیصلہ تیرے تے چھوڑ دینا، اپنے مولویاں دی من لے یا آمنہ دے لال دی من لے. میں فیصلہ تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں.